اس کے تھپڑ پڑتے ہی فہد کو لگا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ اماں نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس اپنے سامنے کرنا چاہا، مگر فہد نے انہیں راستے میں ہی روک لیا۔ فہد! انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، گویا انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ یوں انہیں روکنے کی جرأت کر پائے گا۔ اماں، اسے میں خود دیکھ لوں گا۔ آپ نے ونی کر کے اسے میری بیوی بنا دیا ہے، لیکن اب جو کرنا ہے اس کا میں خود کروں گا۔ آخر میرا باپ مرا ہے اور اس کے باپ نے میرے باپ کو مارا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں کسی ایسے وجود پر کیسے لگنے دوں جس کی ذات سے میرے والد کا قتل مشروط ہے؟ فہد نے سنبھل کر کہا تو اماں کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ دور گئی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے یقین تھا میرا بیٹا ہمیشہ میرا ہی ساتھ دے گا۔ سنبھال لو اس لڑکی کو، اس کے جسم کے ایک ایک بال تک وہ اذیت پہنچانا چاہتی ہوں میں جو میرے شوہر کو ملی تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے تنفر سے نیہا کو دیکھا اور باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے نیہا حیرت سے کھڑی نہ صرف ان کی باتیں سن رہی تھی بلکہ انہیں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ فہد کے سامنے آئی اور بولی، سائیں، آپ کی اماں جھوٹ کہتی ہے، ہمارے بابا نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ فہد نے اسے اپنے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ حالات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ آخر کیسے وہ ان سب کو کنٹرول کرتا؟ نیہا کو برا لگا تھا کہ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سائیں، آپ کو ایک بات بتائیں ہم؟ اس نے بڑے معتبر انداز میں فہد کو دیکھا تو اس نے گردن موڑ کر نیہا کی جانب نظریں گھمائیں، جو کمر پر ہاتھ رکھے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جی بتائیں، فہد نے اسی کے لہجے میں کہا تو وہ نرمی سے بولی، ہماری حویلی میں سب لوگ ہماری بات نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اسے سمجھ کر جواب بھی دیتے ہیں۔ جب تک ہم بولتے ہیں باقی سب خاموش رہتے ہیں، تو ہمیں بالکل اچھا نہیں لگا جیسے آپ نے ہمیں ٹوکا ہے۔ فہد کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں دے مارے، کیونکہ نیہا کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی سے بے حد ٹف ٹائم دینے والی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر اس نے منہ موڑ لیا، کیونکہ ابھی وہ ایسی حالت میں نہیں تھا اسے کوئی جواب دیتا یا بحث کرتا۔ نیہا نے کندھے اچکا دیے، پھر اپنی بیگ کی جانب بڑھی۔ یہ واحد شے تھی جو اس کی ماں نے اسے جاتے ہوئے ساتھ دی تھی۔ بیگ میں سے اپنا باربی والا نائٹ ڈریس نکال کر اس نے فہد کی گود میں لا رکھا۔ فہد نے نہ سمجھی سے نیہا کو دیکھا، یعنی پوچھنا چاہ رہا ہو کیا یہ کپڑے اس کے پہننے کے لیے رکھے ہیں، سیدھے کر کے دے ہمیں۔ نیہا نے اسے یوں پاگلوں کی طرح خود کو تکتے ہوئے پایا تو ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے بولی۔ فہد نے سر ہلا کر اس کے کپڑے فٹافٹ سیدھے کر کے اس کی جانب بڑھائے تو نیہا گفتگو کی کیفیت سے فہان کو دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، ہمیں کپڑے بدلنے نہیں آتے؟ کیا مطلب؟ فہد نے حیرت سے پوچھا تو وہ پھر سے ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، ہماری نوکرانی ہمارے کپڑے بدلواتی ہے۔ پھر اب تو وہ یہاں پر نہیں ہے۔ فہد نے تھک ہار کر کہا، وہ لڑکی واقعی بہت تیکھی تھی، تو ہم کیا کریں، نہیں آتے کپڑے بدلنا ہمیں؟ وہ بھی سینے پر ہاتھ رکھ کر فہد کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی گلابی رنگت ایک دم سے دہکنے لگی تھی۔ دو چوٹیوں میں اس وقت وہ انتہائی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی بھی پتھر دل انسان کا دل لمحوں میں پگھل سکتا تھا۔ فہد بے ساختہ مسکرا دیا، پتہ نہیں کیوں مگر اسے نیہا کی معصومیت اچھی لگ رہی تھی۔ اچھا ایسا کریں، پھر آپ یہیں رکیں، ہم اپنی کسی نوکرانی کو بلواتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے تبدیل کروا دے گی۔ فہد نے اسی کے لہجے میں سے مخاطب کیا، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، کسی اور نوکرانی سے کپڑے بدلوائیں گے تو ہمیں شرم آئے گی۔ پھر فہد نے بے بسی سے پوچھا تو نیہا نے بھی اس کے جانب بے بسی سے دیکھا۔ اچھا آپ یہیں بیٹھے، ہم خود کوشش کرتے ہیں۔ اس کی بات پر فہد نے گہرا سانس خارج کیا، کیونکہ اس کے انداز سے لگ رہا تھا شاید ابھی اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے دے گی۔ فہد وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد اپنا پاجامہ پہن کر وہ واپس آئی، پھر نائٹ شرٹ اس کی جانب بڑھائی کہ اس کے بٹن کھول دیں۔ فہد نے بٹن کھول دیے تو وہ کچھ دیر بعد وہ بھی پہن کر باہر آ گئی۔ اتنا شکر تھا کہ اس نے جیسے تیسے کر کے اپنے بٹن بند کر لیے تھے، لیکن بٹن برابر بند نہیں ہوئے تھے، بلکہ دو بٹن نیچے اور دو کانچ اوپر لٹک رہے تھے۔ فہد نے کوئی بات بھی نہیں کی اور اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہا۔
وہ بھی چھلانگ لگا کر بیڈ پر لیٹنے کے لیے چڑھی، لیکن پھر اس نے اچھل کود کی کہ تھک ہار کر ہی بیڈ پر دراز ہوئی۔ فہد کو اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا کہ وہ شاید اپنے کمرے کی بجائے اس لڑکی کے کمرے میں ہے، بلکہ وہ گھر بھی اسی لڑکی کا ہے جو اس پر عجیب سا حکم چلا رہی تھی۔ فہد اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی معصومیت دیکھ کر اس کا سارا غصہ ہی جھاگ کی مانند بیٹھ چکا تھا۔ جب نیہا نے اسے ویسے ہی صوفے پر بیٹھے دیکھا تو اٹھ بیٹھی اور بولی، سائیں آ جائے نا، ہمیں ایسے اکیلے نیند نہیں آتی۔ ہم اماں کے ساتھ بھی ان کے بازو پر سر رکھ کر سوتے تھے۔ اب وہ تو نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا ہے کہ جو کام ہم ان کے ساتھ کرتے تھے اب آپ ہمارے ساتھ کریں گے۔ فہد خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد اٹھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ نیہا نے خود ہی اس کا بازو سیدھا کیا اور اس کے ساتھ جڑ کر لیٹ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے اپنی ٹانگ بھی فہد کے اوپر رکھ لی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیہا کی سانسوں کی آواز گہری ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے غور سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے گلابی ہونٹ نیم وا تھے۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ بھی سو گیا۔ ان کے والد کا قتل ہوا تھا جو کہ مہر سلطان نے کیا تھا۔ فہد کے ابا اور مہر سلطان دونوں ہی مخالف پارٹیوں میں سے تھے اور دونوں ہی MNA کی پوسٹ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے تو پورے علاقے میں دونوں نے اپنے خوب جلسے کیے، لوگوں سے مختلف کام کروانے کے وعدے کیے۔ فہد کے والد، جن کا نام رفیق داؤدی تھا، وہ بہت عرصے سے اس علاقے میں سیاست کر رہے تھے۔ جبکہ مہر سلطان میدان میں اترا تو انہوں نے ہر طرح سے انہیں دھمکانے اور گرانے کی کوشش کی، لیکن مہر سلطان نے بھی پوری طرح سے ڈٹ کر نہ صرف رفیق داؤدی کا مقابلہ کیا بلکہ MNA کی سیٹ بھی جیت گئے۔ ان کے جیتنے کے اگلے روز ہی لوگوں کو باہر کھیتوں کے رفیق داؤدی کی لاش ملی۔ سب لوگ انہیں گھر لے آئے۔ اس علاقے میں موجود ہر شخص کا شک مہر سلطان پر ہی جا رہا تھا۔ لیکن دوسری بات جو قابل غور تھی وہ یہ تھی کہ رفیق داؤدی تو پہلے ہی الیکشن میں ہار چکا تھا۔ پھر اگر مہر سلطان نے اسی کا قتل کیا ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پورے علاقے میں یہی ایک بات پھیلی ہوئی تھی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اس کا قتل کے پیچھے مہر سلطان ہی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا بعد میں دوبارہ کبھی رفیق داؤدی اس کے مقابلے پر آئے یا اسے کوئی خطرہ محسوس ہو۔ جبکہ مہر سلطان اس بات پر خاموش تھا، اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ اس کے پیچھے مہر سلطان ہے تو وہ پلٹ کر جواب تک دینا گوارا نہیں کرتا تھا، جس سے اس بات پر شک مزید یقین میں بدل جاتا کہ ہو نہ ہو مہر سلطان ہی اس کے پیچھے ہے۔ رفیق داؤدی کی بیوی تو خاموش تھی، مگر فہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے مہر سلطان کو زیر کرے۔ اس کے کہنے پر رفیق داؤدی کی بیوی نے اپنے بیٹے کے کہنے پر نوکرانیوں کی مدد لی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں سنی ہیں کہ اصل قاتل مہر سلطان ہی ہے۔ فہد کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے پہلے کوئی وہ قدم اٹھاتا، زہرا داؤدی مہر سلطان کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے وہاں جا کر اس نے وہ ہنگامہ کیا کہ خدا کی پناہ۔ مہر سلطان خاموشی سے اس کی ساری بات سنتا رہا۔ فہد کی بھی ماں کے پیچھے وہاں پہنچا تو وہ چیختے ہوئے مہر سلطان سے کہہ رہی تھی، یہاں تو اپنے کرموں کا انجام بھگتو یا پھر میں تمہاری بیٹی کو ونی کر کے لے کر جاؤں گی تاکہ تمہیں بھی سمجھ آئے اذیت کیا ہوتی ہے۔ مہر سلطان نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا اور کمرے میں لے گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اس نے زہرا داؤدی سے کہا، ٹھیک ہے تم میری بیٹی کو لے جا سکتی ہو، مگر نکاح کر کے لے جاؤ گی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے فہد کی جانب دیکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی کسی بات کو نہیں کاٹا تھا، لیکن مہر سلطان میرا بیٹا کرے گا نکاح تمہاری بیٹی سے، اور اسے وہ اذیت دوں گی کہ تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکو گے۔ مہر سلطان نے کندھے اچکا دیے کر کہا، ٹھیک ہے جو مرضی کرو، تمہاری شے ہوگی، مجھے سنانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے وہ ایسے ظاہر کروا رہا تھا گویا اسے رتی برابر فرق نہ پڑا ہو۔ اس نے اسی وقت نیہا کا نکاح فہد سے کروا دیا۔ فہد نے انکار کرنا چاہا بھی تو زہرا داؤدی نفی میں سر ہلا کر اس کی ساری مزاحمت کو ایک دم سے ہی توڑ کر رکھ دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اگلے آدھے گھنٹے میں ان دونوں کا نکاح ہوا تو زہرا داؤدی نے فہد کو گھر واپس بھیجتے ہوئے کہا، اس کی اولاد کو خود میں لے کر آؤں گی۔ فہد ماں کا تابع دار تھا، اس نے بھلا کیا کہنا تھا، خاموشی سے چلا گیا۔
تو کچھ دیر بعد زہرا داؤدی بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آ گئیں۔ اس نے نیہا کو ملازموں کے ساتھ الگ گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا۔ گھر آ کر جب فہد کو علم ہوا کہ وہ 12 سال کی بچی ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک تو وہ ماں سے جا کر سیدھا سیدھا کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تقریباً پوری رات ہی جا کر یہی باتیں سوچتا رہا اب کس طرح کے حالات کو سمیٹے گا۔ نیہا بہت چھوٹی تھی اور ماں اس کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرے گی تو اس بچی کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر اس نے نیہا کا ساتھ دیا تو اماں اسے نفرت کرنے لگ جائے گی۔ وہ ان کا شوہر کے قاتل کی اولاد کی حمایت کر رہا ہے۔ اگر وہ نیہا کا ساتھ نہیں دیتا اور اماں کی بات سنتا ہے تو اس معصوم کے ساتھ وہ بہت ظلم کرنے والی تھی۔ وہ یہی سب سوچ کر رہا تھا جب اچانک سے نیہا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا فہد جاگ رہا ہے تو زور سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ تم اماں کہاں ہے ہماری؟ تم ہمارے بیڈ روم میں کیا کر رہے ہو؟ وہ شاید نیند سے اٹھی تھی تبھی سے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فہد نے گہری سانس لے کر کہا میں وہی ہوں جو آپ کا چاکلیٹ دلائے گا۔ بھول گئی کیا آپ کی اماں نے ہی کہا تھا کہ کچھ دیر سوچنے کے بعد سب کچھ یاد آ گیا تو منہ بسوڑتے ہوئے بولی ہم نے شام سے کچھ بھی نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو کیا کھاؤ گی اب؟ فہد نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میرا سر تو تقریباً پورا ہی کھا چکی ہو۔ یہ جملہ فہد نے زیر لب کہا جس پر نیہا ایک دم کھلکھلا کر اٹھی۔ ہم سر نہیں کھاتے، نیہا نے جلدی سے وضاحت دی تو فہد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر کیا کھاتے ہیں آپ؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی ہم نوڈلز کھاتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں کون بنا کر دے گا؟ جانتے ہیں حویلی میں ہماری نوکرانی تھی، وہ سب کچھ بنا لیتی تھی۔ فہد نے مسکرا کر کہا نوڈلز بنانا مشکل نہیں ہے، وہ تو میں بھی بنا لیتا ہوں۔ سچی؟ وہ ایک دم سے فہد کے قریب ہوئی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی ہاں سچی۔ فہد کو وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر سے کھڑا ہوا تو وہ بھی اس کے ساتھ لٹک گئی۔ چلو اترو نیچے، پھر چلتے ہیں بنانے تمہارے نوڈلز۔ وہ اتر کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور منہ پسوڑ کر بولی ایک بات، ہمیں کوئی بھی تم نہیں بلاتا، ہمیں سب آپ بلاتے ہیں، تو آپ بھی ہمیں آپ ہی بلائیں۔ فہد نے اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا جو غصے میں اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا چیز ہو تم؟ فہد نے گہرا سانس لے کر پوچھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کچن میں لے گیا۔ خود وہ کچن کی شیلف پر بیٹھ گئی اور فہد اس کے لیے نوڈلز بنانے لگا۔ نوڈلز بنانے کے درمیان وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہی تھی جس کا فہد مسکرا کر جواب دے رہا تھا۔ ابھی اس نے پیالے میں نیہا کے لیے نوڈلز نکالے ہی تھے جو بس اچانک سے پیالے کو کچھ ہوا اور وہ زمین پر گر گیا۔ دونوں نے نہ سمجھی سے پہلے گرے ہوئے پیالے کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر دیکھا تو دونوں کی ہی جان نکل گئی، کیونکہ ان کے سامنے زہرا داؤدی غصے سے بھرپور چہرہ لیے کھڑی تھی۔ اس کا سانس بے حد تیز چل رہا تھا۔ فہد ایک دم سے پیچھے ہو گیا۔ کیا تماشا چل رہا ہے یہ سب؟ اس نے فہد کے کالر سے پکڑ کر پوچھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ بھوک لگی تھی، اسے فہد نے آہستگی سے جواب دیا۔ نیہا تو خود سہمی کھڑی تھی، اس کے چہرے کی ساری شگفتگی ختم ہو کر اب وہاں خوف کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ زہرا داؤدی ایک زوردار تھپڑ فہد کے چہرے پر مارا، پھر تیزی سے نیہا کے بال پکڑ کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے بولی کیا شے کیا ہو تم؟ بتاؤ، اتنی سی ہو کر میرے بیٹے کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی ہو؟ اور تم؟ پھر انہوں نے فہد کو دیکھا۔ شادی ہو گئی ہے تو انجوائے کر رہے ہو گے گال بند؟ بھول گئے ہو کیا یہ لڑکی جس کے لیے تم یہاں آدھی رات کو نوڈلز بنا رہے ہو، اس کا باپ تمہارے باپ کا قاتل ہے؟ کیسے بھول سکتے ہو تم یہ بات؟ آخر یہ بھول بھی جاؤ تو کیا اتنی بھی انسانیت باقی نہیں رہی کہ گھٹنے برابر آتی لڑکی کے ساتھ مزے لوٹ رہے ہو؟ فہد نے باقی تو ان کے سارے جملے خاموشی سے سن لیے، لیکن اماں کے آخری جملے پر وہ اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ مشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ سپورٹ لہجے میں بولا تو اتنی سی لڑکی کو میری بیوی بنانے سے پہلے سوچنا تھا نا؟ یہ بات سن کر زہرا داؤدی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کس نے کہا اسے بیوی سمجھو؟ فنی ہو کر آئی ہے یہ، اور اس کی حیثیت کے مقابلے میں ہماری نوکرانیوں کی حیثیت زیادہ ہے اس گھر میں۔ فہد خاموش رہا۔ اماں کو اس کا خاموش رہنا بہت برا لگا تھا۔ ہمیں بھوک لگی تھی، بس نیہا نے اپنی باریک سی آواز میں کہا تو زہرا داؤدی کی سر پر لگی اور تلو پر بجھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ہاٹ پاٹ میں سے دوپہر کی روٹی نکال کر ایک پلیٹ میں رکھی اور پلیٹ نیہا کے آگے کرتے ہوئے بولی یہ کھاؤ، بھوک لگی ہے تو۔ نوڈلز کس خوشی میں بن رہے ہیں؟ چلو فہد اپنے کمرے میں اس کا پیٹ بھرتی ہوں۔ فہد ان کی بات سن کر وہیں کھڑا رہا تو اماں نے اسے تیز گھوری دی نظروں سے بھیجا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ پیچھے نیہا کافی ڈر چکی تھی۔
अम्मा ने इसे वहीं फर्श पर नीचे बैठने का कहा तो वो खामोशी से बैठ गई। खुद वो किचन की कुर्सी पर बैठ गई और ज़बरदस्ती से नेहा को वो खुश्क रोटी खाने का कहा। न चाहते हुए भी नेहा ने वो रोटी खाना शुरू कर दी। जब तक इसने वो रोटी नहीं खाई अम्मा वहीं बैठी रहीं। फिर इसकी रोटी ख़त्म करने के बाद इसे लाउंज में ले गई और कहा, अब यहाँ सोगी तुम, खबरदार जो तुमने फ़हद या किसी और के कमरे में गई तो। वो खामोशी से सोफे पर लेट गई तो ज़हरा दाऊदी भी अपने कमरे में आ गई। बाकी पूरी रात इसने भी जाग कर गुजारी थी, क्योंकि इसे लग रहा था जैसे नेहा को यहाँ लाकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। नेहा कुछ देर तो जागती रही, फिर इसने फ़हद के कमरे की जानिब देखा। इसका दरवाज़ा बंद था। वो बेचैनी से उठी और लाउंज में खिड़की से गुजर कर बाहर लॉन में आ गई। वहाँ गार्ड जाग रहा था तो वो इसके पास जाकर बैठ गई। वैसे भी फजर होने वाली थी। चचा गार्ड ने चौंक कर देखा तो नए ड्रेस में सामने नेहा खड़ी थी। ये वनी क्या होता है? इसने कोई और बात करने की बजाय वो बात की जो हर कोई इसे कह रहा था। गार्ड ने नरमी से इसे देखा और बताया कि वनी क्या होता है। फिर इसके अलावा भी वो काफ़ी देर बैठी गार्ड से मुख्तलिफ सवाल करती रही। गोया इसने हर वो बात गार्ड से 1 घंटे में पूछ ली जिसका इसे इल्म नहीं था। जब सुबह का उजाला हर तरफ फैलने लगा तो वो अपनी बारीक सी आवाज़ में बोली, चचा, हमें लगता है ये औरत हमें जीने नहीं देगी। हमारा तो कोई कसूर नहीं है। घर जाएंगे तो अम्मा हमें वापस यहाँ भेज देगी। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। फिर कहाँ जाओगी बेटी? गार्ड ने हैरत से पूछा। पता नहीं। क्या आपको किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ हम छुप सके? हमें यहाँ नहीं रहना। गार्ड ने इस 12 साला बच्ची को गौर से देखा तो उसे इस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। वो कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी कि इस पर आसानी से जुल्म किया जा सके। गार्ड ने वहीं पर बैठे बैठे एक फ़ैसला किया। फिर नेहा को देखते हुए पूछा, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? इसने इस बात में सर हिलाया तो गार्ड फिर बोला, एक मर्तबा चली गई तो जब तक बड़ी नहीं हो जाओगी, अपने पैर पर खड़ी नहीं हो जाओगी, किसी से भी मिलने नहीं दूंगा मैं। कोई बात नहीं, हम सबको देख चुके हैं। हमें भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। नेहा ने गहरे लहजे में कहा तो गार्ड ने मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार किया और इसे अपने साथ लेकर बाहर चला गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वापस आया तो वो अकेला था। अभी घर का कोई फर्द नहीं जागा था और कोई भी इस बात से बाखबर नहीं था कि नेहा कहाँ की कहाँ जा चुकी है। जब ज़हरा बेगम उठी तो वो इन्हें लाउंज में कहीं भी नेहा दिखाई नहीं दी। वो गुस्से से फ़ाहिद के कमरे में गई तो वो भी गहरी नींद में सो रहा था। अम्मा ने फ़हद को उठाकर नेहा का पूछा तो हैरत से इन्हें देखने के बाद बोला, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मैं तो कमरे में आ गया था। इसके बाद वो आपके साथ थी। ज़हरा दाऊदी ने तल्खी से कहा, वो कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये सुनकर फ़हद एकदम से उठ खड़ा हुआ और पूरे घर में छान मारा। कोई नौकर तक नहीं जानता था कि नेहा कहाँ है। गार्ड को बुलाया तो इसने भी बड़े आराम से अपना दामन बचाते हुए नफी में सर हिलाया और बोला, साहब मैं रात भर जागता रहा हूँ। सुबह बीबी जी को सलाम करने गया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो बच्ची भाग गई हो। यहाँ से बात सुनकर ज़हरा दाऊदी और फ़हद दाऊदी दोनों के चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हो चुकी थी। उन्होंने पूरे शहर में हर जगह पता करवाया लेकिन नेहा तो कहीं नहीं मिली। इसकी खबर तक किसी को नहीं मिली। महज सुल्तान के घराने तक ये बात पहुंची तो वो खामोश हो गए। वो तो पहले ही नेहा पर मिट्टी डाल चुके थे। अब चाहे वो कहीं भी जाती इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं था। तकरीबन रात के वक्त ज़हरा दाऊदी ने भी इस बच्ची पर मिट्टी डाल दी। मगर फ़हद परेशान था, बेहद परेशान। इसने अपने कारिंदों को अस्पताल में भेजा। देख कर आओ नेहा के साथ कोई हादसा ना हो गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तकरीबन 3 घंटे फ़हद पागलों की तरह नेहा को ढूंढता रहा मगर इसे वो नहीं मिली। जबकि इसकी माँ बड़े लहजे में कहती, जाने दो, अच्छी बात है, जान छूटी इसके फरमाइशी प्रोग्राम से। महर सुल्तान को भी ऐसे ही अज़ियत मिलनी चाहिए। इसने मुझसे मेरा शोहर छीना था ना, अब मैंने इसकी बेटी छीन ली है। अगर मैं कभी अपने शोहर से नहीं मिल सकती तो वो भी कभी अपनी बेटी से नहीं मिल सकेगा। फ़हद इनकी बात पर सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया। इस तरह भी कोई पत्थर दिल और बेबस हो सकता है भला? जितना इसकी माँ थी। मगर इसने पलट कर ज़हरा दाऊदी को कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानता था इन्हें जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने फ़हद को ही गलत कहना था। तकरीबन चौथे रोज़ ज़हरा दाऊदी ने अपने बेटे को बुलाया और पूछा, क्या बात है, क्यों इतना बौखला गए हो? वो लड़की नहीं मिल रही तो बाहर में जाए, तुम क्यों दीवानों की भांति से ढूंढ रहे हो? फ़हद ने सपोर्ट ने कहा से माँ को देखा और इसे बेहद अफसोस हुआ कि वह इनका बेटा क्यों था।
अम्मा फिर भी हमें संभाल कर तो रखनी चाहिए थी ना। आखिर हमारे घर से रातों रात को भला कहाँ जा सकती है। क्या पता हमारा कोई दुश्मन इसे सबके पीछे हो। ज़हरा दाऊदी ने फिर में सर हिलाकर कहा, बेशक दुश्मन हो, मगर हमें इस बच्चे के होने के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी हमारे लिए किसी दुश्मन से कम नहीं है। अच्छी बात है यहाँ से चली गई है, आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से इसका नाम ना सुनूँ। मरने तो जहाँ भी है वो फरहान से बमुश्किल खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोका और अपनी माँ पर अफसोस करता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया। इसके बाद इसने दोबारा कभी भी ज़हरा दाऊदी के सामने नेहा का जिक्र नहीं किया। लोग नेहा को तकरीबन भूल चुके थे और कोई नहीं भूला था तो वो था फ़ाहद। 7 साल मज़ीद बीते तो ज़हरा दाऊदी को अपने बेट बताने लगी, मगर जब जब वो फ़ाहद से इस मुतल्लिक बात करती वो वहाँ से चला जाता या मौज़ू ही तब्दील कर देता। छोटी सी बच्ची ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। इस रोज़ ज़हरा दाऊदी से इसका काफ़ी अरसे बाद झगड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी एक दोस्त की बेटी का रिश्ता फ़ाहद के लिए देखा था। अपने दोस्त और इसकी बेटी को उन्होंने रात के खाने पर बुलाया था। फ़ाहद को इस बात का इल्म नहीं था। वो ज़रा लेट आया तो सामने मेहमानों को देखकर काफ़ी हैरान हुआ। खैर सलाम दुआ करके वो वापस पलटने लगा तो ज़हरा दाऊदी ने इसका तारुफ अपने दोस्त और इसकी बेटी महरीन से करवाया। फिर इसे साथ ही खाना खाने का बोला तो वो काफ़ी पुरतकल्लुफ़ माहौल में इनके साथ बैठकर खाना खाने लगा। फ़ाहद को वो दोनों माँ बेटी बहुत सी अजीब मिजाज की और काफ़ी बोर लगी थी। महरीन ने खाना कपड़ों पर गिरा लिया तो ज़हरा दाऊदी ने बेटे से कहा, वाशरूम दिखा दो इसे। इसने नौकर का नाम लिया तो उन्होंने घूर कर कहा, फ़ाहद हम आपसे कह रहे हैं, महरीन को वाशरूम दिखा दें। इस बात पर वो कुर्ता अपनी जगह से उठा और महरीन को वॉशरूम ले गया। वॉशरूम का दरवाज़ा देखकर वो पलटने लगा तो महरीन ने इसे रोक लिया कि मेरी थोड़ी मदद करवा देना चाहते हुए भी फरहान वो शुरू में ही इसकी मदद करवाने गया तो महरीन ने अपने ढंग दिखाने शुरू कर दिए। वो उसके बेहद करीब होने की कोशिश कर रही थी। अपनी शर्ट का बाजू साफ करते हुए बार बार फ़ाहद से मस हो रही थी। फ़ाहद इसकी हरकतों का मतलब समझते हुए जाने के लिए मुड़ा। महरीन ने इसके कॉलर को पकड़ लिया और करीब आते हुए बोली, देखो इनकार मत करना, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो हमारा परफेक्ट कपल होगा। बस फ़ाहद के लिए अपनी शर्ट का कॉलर यूं पकड़ने जाना बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। इसने वो मुश्किल खुद को महरीन उठाने से रोका, मगर फिर भी दांत खींचकर इसे खुद से दूर धक्का देकर बोला, तुम जो भी हो और जिस भी उम्मीद से यहाँ आई हो, मुझे अफसोस से कहना पड़ा है, तुम्हारी उम्मीदें यहाँ नहीं पूरी हो सकती। समझ रही हो बात को? मेरी शादी हो चुकी है। इसकी तफसील अपनी ज़हरा आंटी से ही ले लेना। इतना कहकर वो लंबी लंबी ढक भरता हुआ अपने कमरे में चला गया। थक गया था वो इतने सालों से सारा गुबार अपने अंदर रखते हुए। चाहे जो भी था, मगर नेहा इसकी बीवी थी जो सिर्फ इसकी माँ की वजह से इससे दूर हुई थी। अगर वो गुम ना होती तो शायद आज हालात और होते। हो सकता था वो इसे छोड़ देता, मगर वो यूं हाल से बेहाल होकर अपने घर और इलाके से तो जुदा ना होती। दूसरी जाने महरीन गुस्से से वहां से चली गई। जब ज़हरा दाऊदी ने फ़ाहद से सवाल किया तो इसने तड़प कर कहा, जो कुछ वो बता कर गई है बिल्कुल सच है। इस पर यकीन कर लें और मेरी बात ध्यान से सुन लें। आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, मगर अब मेरी बारी है। अगर मुझे ज़रूरत हुई शादी की तो कर लूँगा। किसी से पूछने की ज़हमत नहीं करूँगा। तो बिला वजह मेरे लिए रिश्ते देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रही हैं आप? जिस तरह से आप अपने हर फैसले में बाइख्तियार हैं, वैसे ही मैं भी बाइख्तियार ही हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी मेरे हाल पर छोड़ देंगी तो। इतना बोलकर घर से बाहर चला गया। यहाँ सहारा दाऊदी का गुस्से से बुरा हशर था। इतनी बड़ी चाल चलने के बावजूद इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया था। हत्ता कि बेटा भी हाथ से निकल गया था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो समझ गई थी कि वो हार गई हैं। मगर इतने सालों तक उन्होंने अपनी हार को तस्लीम नहीं किया था। पर आज फ़ाहद इनका अपना बेटा ही उनसे पेश आया था तो ज़हरा दाऊदी को वाक़ई लगा ये इसकी शिकस्त का दिन है। इससे ज़्यादा स्याह दिन इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि वो बेटा जो इनके सामने आंखें बमुश्किल उठाता था, आज वो यूं ज़ुबान दराज़ी कर रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी। इधर फ़ाहद जब घर से बाहर आया तो सोचने लगा, इसने इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों दिया? पहले तो कभी ख्वाब में भी इसने अपनी माँ से ऐसे बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं की। फिर क्यों? वो घर के बाहर ही खड़ा था जब डाकिया इसके पास आया और इसे डाक दी। फ़ाहद ने हैरान होते हुए वो डाक ले ली कि भला आज के दौर में कौन डाक भेजता है। जब खोल कर देखा तो वो खुला के डॉक्यूमेंट्स थे। वो देखते ही इसका जिस्म अजीब तरह से कांपने लगा। इसने गर्दन मोड़कर चारों तरफ देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा।
مگر وہاں کس نے اسے دیکھنا تھا؟ اچھے سے تسلی کر کے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ دوبارہ سے کاغذات پڑھے تو واقعی میں وہ خلا کا نوٹس تھا جو نیہا کی جانب سے اسے موصول ہوا تھا۔ فہد نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ ڈاکومنٹس اپنے سینے سے لگا کر گہری سانس لی، گویا اس وقت وہ اپنے قریب نیہا کو محسوس کر پا رہا ہو۔ اس نے پھر سے وہ ڈاکومنٹس دیکھے۔ اب کی مرتبہ فہد کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ قریب کر کے اس نے وہ خلا کا نوٹس نرمی سے چوما اور ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ خود سے سرگوشی کی انداز میں بولا، کہاں چھپی رہی تم اتنی دیر؟ نہیں سوری، آپ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ وہ بے انتہا خوش تھا۔ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا خوشی کیا ہوتی ہے تو وہ اسے خلا کا نوٹس دکھا دیتا۔ خوشی کی وجہ خلا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ نیہا صحیح سلامت تھی، زندہ تھی، کسی غلط ہاتھ میں نہیں پڑی تھی۔ وہ اس لفافے کے پیچھے ایڈریس دیکھا تھا۔ وہ کسی دوسرے شہر کا تھا، مگر اب اسے کوئی شہر یا ملک نیہا کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی ریش ڈرائیو کرتا ہوا 5-6 گھنٹے میں شہر میں پہنچ گیا جہاں اس کی نیہا رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیسی ہوگی، وہ بہت چھوٹی سی بچی ہوتی تھی، اتنی کیوٹ باتیں کرتی تھی۔ نیہا کے پتے پر جاتے ہوئے وہ مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ جب عین اس گھر کے باہر پہنچا جہاں وہ رہتی تھی تو دنگ رہ گیا۔ وہ اگر بہت ہی معمولی سا تھا، دیکھنے میں ہی مڈل کلاس لگ رہا تھا۔ فہد کو گھر کی حالت دیکھ کر ششد رہ گیا۔ اسے دکھ بھی ہوا تھا کہ وہ کیا تھی وہ لڑکی، حویلیوں کی مالک، اور اب کہاں رہ رہی تھی۔ جب گھر کا دروازہ بجایا تو اسے کھولنے والی کوئی بوڑھی عورت تھی۔ فہد کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کون ہے آپ؟ نیہا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اپنا آپ پتہ غلط لکھا ہو۔ نیہا؟ وہ تو گھر نہیں ہے۔ فہد ایک دم سے افسردہ ہو گیا، لیکن امید کا سہارا لیتے ہوئے اس نے پھر پوچھا، کب تک آئے گی وہ گھر؟ یہ پوچھتے ہوئے وہ مسلسل یہی دعا کر رہا تھا، کاش اس کا جواب مایوسی بھرا نہ ہو۔ ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ آپ کون ہیں؟ وہ کافی دیر سوچتا رہا، اس بات کا جواب دے یا نہ دے۔ پھر اس نے کہہ دیا کہ وہ نیہا کا دوست ہے۔ اس عورت نے بیٹھک کھول کر فہد کو وہاں پر بٹھا دیا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس گھر میں نیہا کی آواز سنائی دی۔ وہ عورت اسے کہہ رہی تھی کہ تمہارا کوئی دوست آیا ہے، جبکہ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی، کون سا دوست؟ نام کیا ہے اس کا؟ مگر جب جواب نفی میں ملا تو نیہا بیٹھک میں اس انجان شخص کو دیکھنے آئی جو اس سے ملنے آیا تھا، لیکن جب اس کی نظر فہد پر پڑی تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ فہد بھی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنا حسن اس نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اوپر سے چہرے پر حیرت کے تاثرات اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ فہد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نیہا کو دیکھتے ہوئے بولا، کیسی ہو؟ مگر اسے تو گویا سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد مڑنے لگی تو فہد جلدی سے بولا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں خلا کا نوٹس بھیج چکی ہوں آپ کو۔ فہد نے اس کی باقی بات کو نظر انداز کیا اور حیرانی سے بولا، یعنی ہم نہیں بلاتی اب تم خود کو؟ نیہا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے دیوار کو ہی دیکھتی رہی۔ کیا تم مجھے اپنا کچھ وقت دے سکتی ہو؟ فہد کے لہجے میں التجا تھی۔ نیہا نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فہد نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے۔ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جو عورت آپ کو ملی تھی وہ بھی جا چکی ہے، تو آپ نے جو بھی بات کرنی ہے وہ کر لیں۔ نیہا نے جلدی سے کہا۔ فہد چلتا ہوا اس کے کافی قریب آیا۔ جب نیہا نے سہم کر پیچھے ہٹنا چاہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی سے تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنے گلے لگا لیا۔ نیہا ایک دم سے مچلی تھی۔ اس نے پیچھے ہونا چاہا مگر فہد اسے اپنے مضبوط باہوں میں تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد نیہا کسمسا کر پیچھے ہوئی اور تلخی سے بولی، یہ کیا حرکت تھی؟ اپنی بیوی کو ہی گلے لگایا ہے میں نے تو، مجھے تو ہرگز بھی یہ بری حرکت نہیں لگتی۔ فہد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
نیہا کو اس پر بے تحاشا حیرت ہوئی۔ میں نے آپ کو خلا کا نوٹس بھیجا ہے۔ کال پر اس کی مدد سے آپ یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ فہد نے اس کی بات کا بالکل بھی برا نہیں منایا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو پھر نیہا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو فہد نے سنجیدگی سے نیہا کو دیکھا اور پوچھا، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، جب سے تم نے میرے نکاح میں آئی ہو، چاہے جس طرح سے بھی آئی ہو، اس کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کبھی کسی لڑکی کے متعلق نہیں سوچا۔ میں واقعی میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہوں۔ تمہاری خاطر میں نے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے۔ اب تم نے مجھے خلا کا نوٹس بھیجتے ہوئے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا۔ بالآخر فہد نے بھی اسے گلہ کر ہی دیا تھا۔ میں باقاعدہ نکاح کے لیے پسند نہیں کی گئی تھی، بلکہ بنی کر کے لائی گئی تھی، نیہا نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیہا، اگر تم کسی کے خاطر خلا لینا چاہ رہی ہو تو میں تمہیں خوشی خوشی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر یہ خلا کسی وجہ کے بغیر لیا جا رہا ہے، نیہا مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور رہی دوسری بات، اگر تو خلا کی وجہ سے میری بڑی عمر ہے اور تمہاری کم عمری ہے تو پلیز مجھے ایک موقع اور دے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ساری زندگی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ نیہا اپنے سامنے کھڑے اس مرد کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی، جس کے الفاظوں کے بعد اب صرف اتنی کسر باقی رہ گئی تھی کہ وہ اس کے پیروں میں گر کر اپنے ساتھ رہنے کی بھیک مانگتا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ کیا جو بدلہ بچپن میں مجھ سے نہیں لے سکے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں؟ نیہا نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، فہد نے ایک ہی جملے میں جواب دیا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو؟ نیہا نے سوچتے ہوئے کہا۔ فہد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جانتے ہیں آپ کے والد کو میرے باپ نے قتل نہیں کیا تھا؟ فہد نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ اس وقت کیسی باتیں کر رہی تھی؟ فہد نے نرمی سے کہا۔ نیہا، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ نیہا نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی۔ جانتے ہیں آپ کے بابا کا اصل قاتل کون تھا؟ آپ کی ماں، زہرا داؤدی۔ جب فہد جو کچھ کہنے ہی والا تھا، ایک دم سے اس کی بات کو بریک لگی اور مناسب چیز نیہا کو دیکھنے لگا۔ زہرا داؤدی نے ہی آپ کے بابا کے سیاست کے راز میرے پاپا کو دیے تھے، مہر سلطان کو دیے تھے۔ فہد ششد رہ گیا، اس کی بات سن رہا تھا۔ اب کی مرتبہ اس نے نیہا کو بولنے سے نہیں روکا۔ میری مما کہتی تھی کہ اب بابا انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، مگر جانتے ہیں بابا نے ماما کو دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ زہرا داؤدی کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے میرے باپ کو میری ماں سے دور کرنے کی کوشش کی، نہ جانے کتنی راتیں میرے باپ کے ساتھ رنگین کی۔ پھر اس کے کہنے پر بابا نے رفیق داؤدی کو مار دیا۔ زہرا داؤدی میں نے باپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے اپنے شوہر کو مروایا تھا، مگر سیاست میں آنے کے بعد میرا باپ مکر گیا۔ اس نے مجھے ونی کے طور پر مانگا۔ جانتے ہیں آپ سیاستدان اتنا برا کیوں ہوتا ہے؟ اب کی مرتبہ نیہا نے کھوئے کھوئے لہجے میں فہد کو مخاطب کیا، جو محض نفی میں سر ہلا پایا، کیونکہ انہیں طاقت کی بھوک ہوتی ہے اور وہ بھوک پوری کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں تک کو ونی کر دینے سے باز نہیں آتے۔ مہر سلطان یعنی میرے باپ نے مجھے سونپ دیا اس عورت کو، جس نے میری ماں کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ اس عورت کو اپنے باپ سے ملتے ہوئے میں نے خود دیکھا تھا۔ مزید مہر سلطان نے رفیق داؤدی کو ہمارے گھر میں مارا تھا، جب زہرا داؤدی بھی وہاں کھڑی تھی۔ میں ڈرائنگ روم میں تھی اور میں کھڑکی میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ پہلا چاقو جانتے ہیں کس نے مارا تھا؟ زہرا داؤدی نے، مگر تب باپ کے بابا زندہ تھے۔ اس کے بعد میرے باپ نے ان کی جان لی۔ میں بہت ظلم دیکھ چکی تھی، اس ظالم عورت سے بھی واقف تھی تو بھاگ گئی اور اپنی ایک نئی دنیا بسائی۔ اب میں آپ کے ظالم دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے خلا چاہتی ہوں۔ اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ کافی دیر بعد جب فہد اس جھٹکے سے سنبھلا تو اسی وقت اس نے نیہا کا ہاتھ تھاما، وعدہ کیا کہ وہ اسے اس دنیا میں واپس لے کر کبھی نہیں جائے گا، بس اسے نیہا کا ساتھ چاہیے۔ نیہا نے فہد کو دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن وہیں کھڑے کھڑے اس نے فیصلہ بھی لیا کہ وہ ایک مرتبہ بھی واپس نہیں جائے گا، اپنی نئی زندگی کی شروعات اسی گھر سے کرے گا
جس پر فہد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ماں کے تیوروں سے خائف تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے نیہا کا چہرہ اپنی جانب موڑا اور نرمی سے پوچھا، کیا وہ واقعی میں اسے ایک موقع دینے کے لیے تیار ہے؟ نیہا نے غور سے فہد داؤدی کو دیکھا، جو اسے بالکل مختلف لگتا تھا۔ اسے وہ رات اچھے سے یاد تھی جب یہ جانتے ہوئے بھی کہ مہر سلطان نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے، فہد نے اسے سنبھالا تھا، اس کی ہر بات پوری کی تھی۔ وہ رات ہر شے پر بھاری تھی۔ نیہا نے نرمی سے فہد کی گرفت سے اپنا چہرہ چھڑایا اور اس کے سینے سے جا لگی۔ فہد کو لگا جیسے زندگی جینے کی کوئی نوید مل گئی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے نیہا کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ فہد نے اسے چپ تو نہیں کروایا، کیونکہ بہت سا غم تھا جو اتنے سالوں بعد نیہا بہا رہی تھی۔ بس ہلکے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر خوشی بڑی زندگی کا آغاز کیا۔